اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دراصل یہ جو عروج ہے، اس عروج کی طرف رہنمائی سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو فرمائی ہے وہ دراصل اس ابتدائی یعنی جو ایمانیات کا مقدمہ ہے اس کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ یعنی دراصل یہ جتنے بھی علوم غیب ہمارے سامنے ہیں یا جن پر جو اسٹڈی ہو رہی ہے، چاہے ان کا تعلق جو ہو کسی کیمیکل ریاکشنز کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ ایسٹرانومی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق بایولوجی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق فزکس کے ساتھ ہو، ان تمام چیزوں میں جو بنیادی ایک کلیہ ہے وہ دراصل غیبی ہے، اور قرآن حکیم ہی ہے کہ جس نے اس غیب کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی انسانوں کو سب سے پہلے یہ باور فرمایا ہے کہ دراصل اشیاء صرف وہی تمہاری موجودات کے اندر نہیں ہیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں یا جن کی سماعت یا حواس خمسہ جن کا ادراک رکھتے ہیں، بلکہ اس کائنات کے اندر لاکھوں ایسی اشیاء موجود ہیں کہ جن کا ادراک نہ صرف تمہارے شعور کے لیے ناممکن ہے بلکہ اسی طرح تمہاری قوت سامہ، تمہاری قوت باصرہ کے لیے یہ ناممکن ہے۔ اور دراصل یہی چیز جو ہے یہ سائنس کے لیے ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کی جستجو کے اندر جو سائنٹیفک ریسرچ ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہمیں ڈسکوریز نظر آتی ہیں، اور اسی طرح جو دیگر ہمیں جو ہیں جو انوینشنز جو ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، وہ دراصل اسی غیب ہی کی رہنمائی کی مرہون منت، یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور تو اب انسان یہ دیکھ لے کہ ایٹم کے اندر ہی جو ہے ایک پورا جہان آباد ہے۔ اب یہ جو ایٹم ہے دراصل یہ ہمارے ہوش و حواس کے اندر یا ہمارے حواس خمسہ جو ہیں اس کا ادراک کرنا اس ایٹم کا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اندر پائے جانے والے جو پارٹیکلز ہیں اس کا ادراک کرنا انسانی شعور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر اگر ہم عالم بالا کا ذکر کریں، عالم بالا کے اندر جو کہکشائیں ہیں اور اسی طرح جو اس کے اندر بلیک ہولز ہیں، جو گیلیکسیز ہیں، ان کا ادراک انسانی شعور نہیں کر سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر میرے عرض کرنے کا مقصود دراصل یہ ہے کہ انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے موجودات کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ تو غیب پر ایمان، جو ان امور پر ایمان جن کا تقاضا سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان پر ایمان لانا کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے عالم کے اندر اور پوری کائنات کے اندر ایسی لا امتناہی اشیاء موجود ہیں کہ جن کا ادراک حواس خمسہ نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جو یہاں نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں ان اشیاء کا، اس عالم کا یا اس کے اندر پائی جانے والی جو جزیات ہیں ان کا ادراک کرنا اس کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا انکار کرنا عالم غیب اور اس کے اندر پائی جانے والی جزیات کا انکار کرنا یہ کوئی عقلی اور جو ہے وہ کوئی شعوری ہم کہیں گے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے انسان نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے ویسے انسان نے ایٹم کو بھی نہیں دیکھا ہے، جیسے انسان نے جنت کو نہیں دیکھا ہے ویسے انسان نے کہکشاؤں کے اندر پائے جانے والی گیلیکسیز کو نہیں دیکھا۔ تو ٹھیک اسی طرح جیسے ان موجودات میں چیزوں کو نہیں دیکھا ہے ویسے ہی انسان نے ان اخروی امور کو نہیں دیکھا ہے۔
لہذا مجرد اپنے مشاہدات نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کا انکار کرنا یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے، یہ کوئی عقلی تقاضا نہیں ہے۔ تو دراصل یہ آیت ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم جہاں پر موجود ہیں، ہماری ایریا کے اندر کتنی ہی چیزیں ہیں جو اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کتنے ہی سگنلز جو ہیں ہمارے ارد گرد ٹریول کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، ہمارے گھر انٹرنیٹ کی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ اب یہ ٹیلی کمیونیکیشن والے ہمارے ساتھ ہیں، عاصم صاحب یہ جانتے ہوں گے ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے کہ کس قدر جو ہے وہ یہاں پر چیزیں اس وقت ان پروسیس ہیں، اور اس میں سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ریسیو ہو رہی ہیں، کیا کیا چیزیں بھیجی جا رہی ہیں، اور اس وقت ہوا کے اندر کتنے سگنل ٹائپ آف سگنل جو ہیں وہ ایک دم پروسیس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ انسان اپنی بصارت، اپنی سماعت اور اپنے شعور کے محدود ہونے کی وجہ سے آخرت کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اور نہ صرف آخرت کا بلکہ ان تمام امور کا جن کا ذکر سبحانہ ہوا تعالیٰ نے غیب کے اندر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو یہی بات مقدمے کے اندر سب سے پہلے بیان فرمائی ہے اہل ایمان کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور آج کل تو غیب پر ایمان لانا جو ہے وہ پرانے وقتوں کے مقابلے میں اور زیادہ جو ہے وہ آسان ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا۔ پھر سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنے بندوں کا جو ذکر فرمایا ہے، اب یہاں پر غیب پر ایمان کا تقاضا تو اعتقادی تقاضا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا محل دل ہے۔ اب جہاں دل کا ذکر ہوا ہے، جہاں اعتقاد کا ذکر ہوا ہے، تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر عملی اطاعت کی بھی ضرورت ہے، اور عملی اطاعت کے لیے پھر چند اعمال کا ذکر سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلا ذکر نماز کا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میں نے اقامت الصلاۃ پر جو ہے وہ گزارشات کی تھی، نماز کو پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ قائم کرنے کی چیز ہے، اپنی تمام حدود، شروط، قیود، صفات، جیسے کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کے اوقات ہیں، اس کے اوصاف ہیں، اس کی شروط ہیں، اس کے اسباب ہیں، تمام کو ملحوظ خاطر رکھ کر انسان جو ہے وہ نماز کو قائم کرے۔ تو یہاں پر نماز کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ نماز وہ فعل ہے جو تکرار کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ دن کے اندر 5 مرتبہ جو ہے اس کی تکرار ہے، اور ہر دن ہے، کوئی دن اس سے مستثنا نہیں۔ بعض احوال ہیں کہ جن کے اندر بعض لوگ مستثنا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین جو ہیں، لیکن یعنی ان کے لیے بھی جو ہے بعد میں نماز جو ہے وہ معاف تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا نماز کے اندر تکرار ہے، تو اس فعل کو اس لیے مقدم فرمایا ہے۔ اور سبحانہ ہوا تعالیٰ کی قربت کے اہم ذرائع میں سے